کوالٹی کریٹیکل انالیسز کسے کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ حکمران جو ہیں خود تو تعلیم لے لیتے ہیں باہر کی یونیورسٹی سے آکسفورڈ یونیورسٹی، یا اپنے بچوں کو وہاں سے تعلیم دلواتے ہیں، لیکن اس لیول کی یا کوالٹی ایجوکیشن یہ ہمارے ملک میں امپارٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا لیول نہیں ریز کرتے۔ In other words, they don't introduce that quality education which they get from abroad. Why not they are so much concerned about their own country, being ruler of that؟ پہلی چیز جو ہے کہ critical analysis، یہ quality critical analysis non existent کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تنقیدی جائزہ۔ تنقیدی جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، آپ اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے تو آپ کے پاس بہت نالج ہونا چاہیے اس شخص نے وہ بات کیوں کی، یا اس کی سپورٹ میں دنیا میں کتنا نالج پایا جاتا ہے، یا اس پوائنٹ آف ویو کے لوگ کتنے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ جب اس کے مخالف اپوزیشن میں آپ کی بہت زیادہ اسٹڈی ہو اور اتنی کنونسنگ گراؤنڈ آپ کے پاس ہو، لاجک ریزننگ ہو اور ایگزامپلز ہوں کہ آپ اس پوائنٹ آف ویو کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں۔ یہ تنقیدی جائزہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ جو آپ کا ایکسپینس اور ایکسٹینٹ آف نالج ہے وہ وائڈ نہیں ہے۔ سمپل کہہ دینا کہ ان کی بات درست نہیں ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، اس سے تو بات نہیں بنتی۔ لیکن ایگزامینر جو ہے وہ تو دیکھنا چاہتا ہے آپ کا لاجک، اور جسے ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں، where you are in rationalization۔ اصل میں اس میں خرابی میں اسٹوڈنٹس کی نہیں قرار دیتا، اس کا میں خرابی دیتا ہوں ہماری اپنی۔ ہم جو مینٹورز ہیں، we are poor at knowledge, our study is not that much vast۔ نمبر 2، جو کتابیں ہم لکھتے ہیں آپ کو دیتے ہیں اس میں بھی وہ کوالٹی وہ لیول نہیں ہوتا۔ آسانی کے ساتھ ہم آپ کے نالج کو ایکوریٹ کریکٹ لائنز پر استوار نہیں کر پاتے۔ جب ہم آپ کو ایک چیز کی پوری آگہی نہیں دی، حقائق کی دنیا میں آپ کو لے کر نہیں گئے، نالج کو ڈیفیشنٹ رکھا اس لیے کہ ہمارا اپنا نالج ڈیفیشنٹ ہے، ہم خود کریٹیکل ورڈ میں نہیں جاتے۔ تنقیدی جائزہ وہ کر سکتا ہے شخص جس کو اصل حقیقت کا علم ہو، جو سچ کو جانتا ہو۔ اصل حقیقت کو جاننا اور سچ کو جاننا، اس کے پیچھے وسیع نالج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ یہ ہے جو اصل مین کاز ہے۔ باقی کہ جی حکمران جو ہے خود تو تعلیم سے آکسفورڈ یا دنیا کے اور دوسرے ممالک سے یا پاکستان کے چند ایک کوالٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں ان کی ایکسیس ہے، فائنینشیل پرابلم ان کو نہیں ہوتا۔ اب چونکہ وہ حکمران ہیں، سوال اس لیے پیدا ہوا، لیکن حکمران جن کو ہم نے ٹیکس کے پیسے دے کر حکمران بنا دیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں ایجوکیشنلی اوپر لے کر جائیں، جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کریں، اور کوالٹی مٹیریل، کوالٹی نالج، کوالٹی کریٹیکل انالیسز اور کریٹو مائنڈ سیٹ میں آپ نے لے کے جانا۔ دس از یور جاب، ہم آپ کو اسی لیے حکمران بنا رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ خود تو تعلیم باہر سے حاصل کر لی، بچوں کی باہر سے دے دی، آکسفورڈ سے کروا کر پاکستان کے پرائم منسٹر بناتے جا رہے ہیں آپ۔ آلموسٹ پاکستان کے تمام پرائم منسٹر دیور آکسفورڈ ریٹرن۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ وائی یو فیل ان اسٹیبلشنگ ایون اے سنگل یونیورسٹی اور کالج آف دیٹ لیول، جہاں آپ خود سمجھیں کہ میں اپنے بچوں کو یہی تعلیم دلوا سکتی ہوں یا دلوا سکتا ہوں، اس کے پیچھے انڈیفرنس ہے، اپیتھی، ان میں حساسیت ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایجوکیشن کے بارے میں نہیں ہے، پاکستان کے تمام مسائل کے بارے میں۔ وہ پولیس کی کارکردگی بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے، وہاں بھی انڈیفرنس ہے۔ وہ پاکستان کی جو بیوروکریٹک گورننس ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، انڈیفرنس ہے۔ انہیں سب پتہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، بلکہ خود کرپشن میں انوالو ہیں، نہیں ٹھیک کریں گے، دیٹ از انڈیفرنس۔ دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ۔ بتائیں پولیس کی کارکردگی میں، ایک جنرل میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی راکٹ سائنس تھی کہ، اور خود وہ جب باہر سے کی دنیا میں جاتے ہیں وہ زیادہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں ہماری نسبت، دورے کرتے ہیں، وہاں رہ چکے ہوتے ہیں، وہاں کی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ وائی دیئر پولیس از پرفارمنگ۔
وائی دا کرپشن لیول از لو. وہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں فیئر اینڈ فری، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اگر حکمران یہ کوشش کریں کہ کسی طرح فیئر اینڈ فری نہیں ہونے دینے اور ایسے طریقے سے کرنے ہیں کہ ہمارا اقتدار کو دوام حاصل ہو، تو بتائیں where the fault lies. Indifference, total apathy, intentionally criminal negligence. یعنی جان بوجھ کر نہیں کر رہے، اس لیے کہ that doesn't support them. کوالٹی ایجوکیشن خود تو بچوں کو باہر سے تعلیم دے دی، عوام کو نہیں ملتی تو نو پرابلم. تو پھر ان کے اصل فوکسز کیا ہیں؟ فوکسز ان کے ہیں اپنی ذات کی تعمیر، اپنے اثاثے بنانا، اس ملک کے نیشنل ایکسچیکر کو لوٹنا. یہی نیٹ رزلٹ نکلتا ہے. پبلک نے جتنا زیادہ پروٹیسٹ کیا، جتنا زیادہ ڈیمانڈ کی، اتنا ان کو تھوڑا مل جاتا ہے.